آج محرم الحرام 1445 ہجری کی 25 تاریخ بھی ہے. کل انشاءاللہ تعالی پاکستان کا یوم آزادی، حقیقی یوم آزادی جو ہے 14 اگست 2023 آنے والا ہے. تو اس کے حوالے سے میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہوں. میرا خیال ہے اس وقت ملک مزید خطرناک صورتحال سے گزر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا عفریت دوبارہ باہر آ چکا ہے، اور جو چیزیں ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد کافی حد تک ایڈریس ہو گئی تھیں، وہ پرابلمز دوبارہ سے مختلف جگہوں پر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. پلس پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کے ایک جماعت کے بڑے لیڈر مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ابھی عدالتوں سے اپنے کیس فارغ کروانے ہیں تو ہی واپس آ سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اٹک جیل کے اندر ہیں، اور ابھی تازہ آپ کو پتہ ہے اسمبلیاں بھی تحلیل ہو گئی ہیں، اور ایک غیر معروف شخصیت پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں. ان میں بس ایک ہی پازیٹیو چیز مجھے نظر آئی ہے کہ وہ بلوچستان سے ہیں. ہم بھی یہ پہلے کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبوں کو اہمیت دینی چاہیے، صرف پنجاب کی جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے آرمی چیف کی پوسٹ کے اوپر یا چیف جسٹس کی پوسٹ کے اوپر یا پرائم منسٹر کی پوسٹ کے اوپر. تو یہ ایک اچھا ڈیسیژن اس اعتبار سے تو ہے. باقی ظاہر ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ ان کے پرانے بیانات کے ذریعے میڈیا کے اوپر آ چکی ہیں، تو ان سے صرف نظر کرتے ہوئے چلے مستقبل میں جس کام کے لیے انہیں بٹھایا گیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کریں، اور ٹائم کے اوپر انتخابات ہوں جو کہ اب آفیشلی آئین کی ساری وہ شکوں کو استعمال کرتے ہوئے فروری 2024 تک لے گئے ہیں. میں تو اس پہ بھی بڑا خوش ہوں کہ اگر فروری یا مارچ 2024 کے اندر بھی الیکشن ہو جائے، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو وسوسے آتے ہیں کہ شاید کوئی یہ معاملہ لٹکانے والا ہو رہا ہے. تو لٹکانے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جن لوگوں کا عوام میں سٹیک نہیں ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں انہیں کم از کم اتنی شرم و حیا ہوتی ہے کہ ہم نے پبلک میں آ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ پھر ان کا انالیسس کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے گورنمنٹ کے اندر رہ کے پرفارم کیا ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے جج کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پاکستان کا ایک ہی بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ڈیوٹیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے دوسرے کاموں کے اندر انٹرسٹ فیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے کاموں کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے، بلکہ اپنا جو ان کا کام ہے اس کے اندر بھی وہ کمزوری کا شکار ہے. اگر ایک چیف جسٹس ہاسپٹل کے وزٹس کرنا شروع کر دے گا، ڈیم فنڈ بنانا شروع کر دے گا، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ لاکھوں کیسز اس کی عدالتوں میں رکھے میں، تو وہ ان کاموں کی طرف کیا توجہ دے گا؟ چونکہ میڈیا کے اندر آنے میں ان لوگوں کو شاید خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے دیکھ لیں کہ ہمارا جو 9 بجے کا خبر نامہ ہے وہ عدالت نامہ بن چکا ہوا ہے. فلاں کو بیل مل گئی، فلاں کو ملنے والی ہے، فلاں کے اوپر فلاں کیس آ گیا، فلاں جج نے یہ ریمارکس دے دیے. آج ایک پولیٹیکل جماعت کا لیڈر کوئی بات کرتا ہے، اگلے دن عدالت سے اس کا ریبٹل آتا ہے. حالانکہ ججز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سٹیٹمنٹ کے اوپر ریبٹل کریں، سوائے اس کے کہ جس کام کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جج گونگا ہونا چاہیے، وہ صرف سنتا ہے اور سن کے جج کرتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ سنا دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک اس کو صحافت نامہ بنا کر پیش کرتا ہے اپنی عدالت کی کارروائی کو. یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اور وہ ہو رہے ہیں مسلسل. ان ججز کو نہ تو اخباریں پڑھنی چاہیے، نہ ہی سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے، تاکہ یہ اپنے ضمیر کی بجائے
آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر ان کا ظاہر ہے وہی کچھ ہے. کسی کی فیملیز نون لیگ کے ساتھ اٹیچ ہیں, کسی کی فیملیز پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہیں. وہ قانون کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں, اور وہ آپ کو فیصلوں میں نظر بھی آ رہا ہے. اس لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ پاکستان میں پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھود کے وہاں پہ بہترین فیسلٹیز دے کے ان ججوں کو بٹھایا جائے, اور وہاں پہ عدالتیں لگنی چاہیے. ان ججز تک کوئی بھی اخبارات اور اس طرح کی چیزیں نہیں پہنچنی چاہیے, تاکہ یہ صحیح فیصلہ کریں. عدالت کا نظام اگر درست ہو جائے, باقی سارے معاملات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عدالتیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہی, انصاف کے ساتھ بھی نہیں کر رہی, ٹائملی بھی نہیں کر رہی, اور الٹا تنخواہیں یہ سب سے زیادہ لے رہے ہیں, اور پھر لوگوں کو بیٹھ کے یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے تازہ توبہ کی تھی, لیکن پھر 9 مئی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ 9 مئی پلانڈ تھا یا ان پلانڈ تھا, اس کے پیچھے کون تھا, لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے آپ کو کسی بھی صورت اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے, کیونکہ شروع میں انہوں نے اس کے ٹیسٹ کو فیل کیا اور ببانگ دوہل کہا کہ یہی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, جب مجھے پکڑیں گے تو آندہ بھی ایسا ہوگا. بعد میں وہ جتنی بھی کلیریفیکیشنز دیں, چونکہ شروع میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس سے ایک عام آدمی یہی رزلٹ نکالے گا کہ وہ اس کے پیچھے تھے. اب وہ بھلے کہیں کہ میں اس کے پیچھے نہیں تھا, یہ غلط ہوا, لیکن وہ جو 10,000 لوگ پکڑے ہوئے ہیں وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں. تو بڑی مشکل سے یعنی یہ ایک سفر طے ہونا شروع ہوا تھا, لیکن پھر وہ جس طرح 99 کے اوپر جا کے سانپ کاٹ جاتا ہے, وہ سانپ کاٹنے والا مسئلہ ہو گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر پاکستان کی سیاست میں آ چکی ہے, اور جو بڑے ڈیموکریسی کے چیمپئنز تھے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے تھے کہ ہم ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں, ووٹ کو عزت دو اور اس قسم کے سارے نعرے لگاتے تھے, وہ آ کے اب جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ تمام ایکٹیویٹیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے ملک کے اندر. اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ 9 مئی ہوا ہے لہٰذا اب وہ بالکل ہاتھ دھر کے سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے معاملات دوسروں کے سپرد کر دیے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے ان دا لانگ ٹرم, کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی عمران خان صاحب کی آپ نے تمکنت, غرور, تکبر اور سریا ان کے اندر جو گھسا ہوا تھا وہ بھی دیکھا ہے, اور آج دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہے. جب اتارے گئے تھے میں نے اس وقت بھی 40 منٹ کی لائیو سیشن میں گفتگو کی تھی. میری ایک ایک بات ان 1.5 سال کے اندر اندر صحیح ثابت ہوئی ہے. تو اب بھی ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس حوالے سے, اور دیکھیں کیسا مکافات عمل ہے. وہی کیس جو 2017 میں نواز شریف صاحب کے اوپر بنا مس ڈکلیریشن کا, اور اقامے کی بنیاد کے اوپر انہیں نکالا گیا. باقی جو کرپشن والا ایک معاملہ تھا وہ تو نہ ادھر کی عدالتیں ثابت کر سکیں نہ یو کے کی عدالتیں ثابت کر سکیں, الٹا ان کو کلین چٹ ملی. تو اس کے بعد میں تو کم از کم کسی کے اوپر اس اعتبار سے الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہاں پر بھی جو توشہ خانہ کیس ہے وہ بھی مس ڈکلیریشن کا ہے. یہ جس کیس میں ابھی ان کو سزا ہوئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو, جس کو وہ گھڑی چوری کیس کہہ رہے ہیں, وہ گھڑی چوری کیس نہیں ہے, بلکہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فارم کے اندر جو اثاثوں میں ان چیزوں کو شو کرنا تھا وہ نہیں کیا. سیم وہی کیس ہے جو نواز شریف صاحب کا تھا, بلکہ یہ تھوڑا ورسٹ ہی ہے. انہوں نے تو تنخواہ جو بنتی تھی اپنے بیٹے سے نہیں لی, یہاں پر تو انہوں نے وہ سب کچھ اویل کیا, کروڑوں روپے میں وہ گھڑیاں بیچی. ان گھڑیوں کے بیچنے کو ایتھیکلی تو کوئی غلط کہہ سکتا ہے, قانونی طور پہ کوئی غلط چیز نہیں تھی, اور قانوناً جو چیز غلط ہے وہ توشہ خانہ سے کسی بھی پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا چیف جسٹس کو تحفہ دینا ہے, کیونکہ اسلام میں جو توشہ خانہ ہے بیت المال ہے, اس کی ملکیت عوام المسلمین کی ہوگی اور وہ غریبوں کے اندر تقسیم ہوگا مال غنیمت کے طور پر. زکوٰۃ فنڈ اور یہ ساری چیزیں ایک ہی پول کے اندر آئیں گی. بہرحال اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں کافی دفعہ. یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا اپنے احساسوں کے اندر, اور وہی کیس ان کے اوپر بنا.
اور اس کے اوپر وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے. کاش عمران خان صاحب 2017 کی نواز شریف صاحب کی اس طریقے سے ہٹائے جانے کو غلط کہتے تو آج چند لوگ ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے. لیکن جو لوگ نیوٹرلز ہیں، اس سے مراد عمران خان صاحب والے نیوٹرلز نہیں، اس سے مراد وہ لوگ جو غیر جانبدار ہیں، ہمارے جیسے لوگ. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی غلط ہوا تھا، اب بھی غلط ہوا ہے. اس طرح کے قوانین بنانا جس کے ذریعے آپ اس ایکسٹریم لیول کے اوپر جا کے ڈیسیژن کریں، تو یہ کوئی کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہو گیا. اس طرح کے معاملات ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں. اس طرح کے قوانین کو تھوڑا نرم کرنا چاہیے یا اس کی سینسٹیوٹی کا بتانا چاہیے. خان صاحب نے مکمل طور پہ کوئی چھپایا نہیں تھا. انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے جمع کروائے تھے ان میں وہ سب کچھ شو کیا ہوا تھا، آدھا کام انہوں نے کیا تھا. لیکن قانون تو آپ کو پتہ ہے اندھا ہوتا ہے، تو وہ قانون کی گرفت میں وہ آگے کہ جو الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروائے تھے اس میں انہوں نے ڈکلیریشن نہیں کی تھی، جو قانوناً ظاہر ہے کہ جرمی بنے گا، کیونکہ اسی جرم کے اوپر ایک پرائم منسٹر سپریم کورٹ نے فارغ کیا تھا. تو وہ چیزیں پلٹ کے اسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں. اس وقت بھی جو لوگ حکمران ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ایکسٹریم پہ آگے نہ جائیں کہ کل کو وقت بدلے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات آئیں اور پھر یہ لوگ آپ سے بدلہ لے رہے ہوں. جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں تھے اس وقت ببانگ دول کہتے تھے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم خان صاحب کے ساتھ یہ کچھ نہیں کریں گے. لیکن ایک ایک کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. عدالتیں بھی کس طرح مینج ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کس طریقے سے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. اس میں خان صاحب کا بھی قصور ہے، اور ہم ان کو اس وقت بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھیں، ادروائز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی پولیٹیشنز نے ہی آپ کو بینیفٹ پہنچانا ہے. جن لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا، کیونکہ وہ ہر زمانے میں ٹیشو پیپر کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں اور ایک سٹیپ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی اس وقت. جولائی میں الیکشن مل چکے تھے، بس صرف خان صاحب کو جو لوگ پھونک چڑھانے والے تھے ان میں سے ایک تحفہ ہمارے جیلم شہر کا بھی تھا جو سب سے پہلے چھوڑ گیا، اور وہ اس طرح کی روڈ لینگویج یوز کرتا تھا جلسوں میں، اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کو مروائے گا، یہ ریڈ لائن کو کراس کر رہا ہے. اس طریقے سے گفتگو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، سیدھی سی بات ہے. تو وہ دیکھیں وہ سب سے پہلے ہٹا ہے، اور جس نے ساری کی ساری یہ پھونک چڑھائی تھی کہ جی دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی. جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. ہاں آپ اچھی کاز کے لیے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے چلیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر غالب آ جائے، جس طرح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو اس پہ تو پھر صبر آ جاتا ہے. لیکن جب آپ غلط معاملات کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے چلیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی ہمدردی والا لیول پہ جا کے ہم ہمدردی نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ ہم آپ کے مخالفین کو یہ سمجھائیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ آپ اپنے مخالفین کے ساتھ نہ کریں. توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاملین زکوٰۃ کو، جو زکوٰۃ کے کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھیجا وہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف کے اوپر. اور جب وہ واپس آتے تھے تو وہ کچھ مال بیت المال میں جمع کرواتے تھے اور کچھ اپنے پاس رکھتے تھے، بھیڑ بکریاں جو انہیں گفٹ ملی ہوئی ہوتی تھی. اور نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کی مد میں لوگوں نے جمع کروایا، اور یہ وہ گفٹس ہیں جو ہمیں لوگوں نے دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں جا کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہ گفٹ کون دیتا ہے، یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے، لہٰذا یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے، بیت المال میں جمع ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گفٹس کو بھی بیت المال میں جمع کیا کرتے تھے. تو یہ پاکستان میں جو یہ قانون ہے توشہ خانہ کا کہ آپ پہلے تھا 20% دے کے، پھر بنا 50% دے کے اس کی مالیت، اور اس کو آپ ریٹین کر سکتے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے،
نہ تو ریٹین کر سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. یہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک پوسٹ ہے. اس پوسٹ کو ملا ہے یہ گفٹ, نہ کہ یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے یا عمران خان صاحب کو ملا ہے. اس پوسٹ کی وجہ سے ملا ہے, ورنہ تو باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہوں گفٹ. اس لیے یہ تو قانون ہی ویسے ہی چینج ہونا چاہیے. اب اس طرح کے معاملات کے بعد تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے آرمی چیف کے اوپر ہے, اور یہ میں کوئی خوشی سے نہیں کہہ رہا, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے. پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن کرے, لیکن چونکہ اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے, اس کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل پرسنالٹی آرمی چیف ہی پاکستان کے اندر ہوتا ہے, اور اب تو بہت زیادہ پاورفل ہو گئے 9 مئی کے بعد. تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو صحیح آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو جس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کو کرنے دیں, نہ عدالتوں میں کوئی انٹروین کریں, نہ پالیٹکس کے اندر. اور اگر انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی فوج کی ساکھ کو نقصان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یار, مل بیٹھ کے اب کوئی معاملہ حل کر لیں. سارے بڑے بیٹھے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہیں, سارے بڑے, چیف جسٹس کو بٹھا لیں اور آرمی چیف بیٹھ جائیں اور کوئی معاملے کو طے کریں کہ اب آگے ہم نے چلنا کیسے ہے. تو یہ اصل جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. ہماری انکمپیٹنسی کا مسئلہ ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے, اور خبروں میں رہنے کا شوق, اس کی وجہ سے دوسرے کے کاموں میں جا کے لچ فرائی کرنا, یعنی کہ لچ تلنا, تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اس نے پوری قوم کو پریشان کیا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. اب 14 اگست کے اوپر آپ دیکھیں جس طریقے سے ایک غیر اعلانیہ ایک خاص پولیٹیکل جماعت کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس طرح کرنے سے کوئی مسئلے حل تو نہیں ہونے. اور دیکھیں, میں اگر اس جماعت کی فیور میں بات کر رہا ہوں تو سب سے زیادہ کرٹک بھی میں اس جماعت کا رہا ہوں, ان کے چیئرمین کا رہا ہوں. سوائے ان چند باتوں میں جو اچھی تھی میں سپورٹ بھی کرتا تھا. تو اب بھی میں یہ بات کروں گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح کرنے سے پرابلمز حل نہیں ہونے, مزید بگڑیں گے. کیونکہ جب آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح اندر کرتے ہیں تو آپ ان کی پولیٹیکل تھاٹس تو بدل نہیں سکتے, کیونکہ ان کے لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب 1000 یو ٹرنز لے لیں, لیکن یہ یو ٹرن وہ نہیں لیں گے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. یہ ایک ہی چیز بچی ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے, باقی تو اللہ کے فضل سے جو بھی انہوں نے بات کی 180 ڈگری اس کے چلے. ہاں, یو ٹرن کے نام کے اوپر ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں. لیڈر کی زبان پکی ہونی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر یہ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا تو پھر ان کے ساتھ کوئی بھی ان کا محبت کرنے والا اٹیچ نہیں رہے گا. لہٰذا یہ تو آپ چیز بھول جائیں کہ وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, چاہے جیل کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں, ہاؤس اریسٹ ہو کے, ملک تو وہ نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا اس طرح کی کوئی کوشش کرنا تو یہ تو غلط چیز ہے. دوسرا, پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو میرا یہی مشورہ ہے کہ میرے بھائی اب اس ملک میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ انزائٹی کا شکار ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میں سے جس کا بھی کوئی ایسا معاملہ سیدھا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں نکلیں, وہاں جابز کریں, اور یہ کوئی ایب والی بات نہیں, اور ریمیٹنس پاکستان کو بھیجیں. آپ بھی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہوں گے. تو یہ 14 اگست کا میرا پیغام تھا اپنے بڑوں کے لیے بھی, چھوٹوں کے لیے بھی, عوام الناس کے لیے بھی, کہ اپنے اوپر نظر ڈالیں. اور یہ جو میڈیا کے اندر ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹیں لگانا, گالی گلوچ کرنا, اداروں کے خلاف کرنا یا پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کرنا, یہ بالکل غلط ہے. سب ہمارے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیویٹ ہو گئے, ہم ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے, ان کے لیے دعا کریں گے. اور آخر میں پوری پاکستانی نیشن کو بالخصوص اور باقی امت کو بالعموم 14 اگست 2023 کی مبارک دوں گا, اور سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں فرمائے.